جو پہلی گفتگو کے اندر گل کی تھی وہ کہنے لگا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت تعدیل رہے، اگر چاہتے ہو تمہارے کردار نو صدیاں یاد رکھا جائے، اگر چاہتے ہو تمہارا ملک ترقی کرے اور پوری دنیا سے تمہارے ملک کا نام ہوئے تو حکومت اس طرح کرنا جس طرح مسلمانوں نے خلیفہ ابو بکر و عمر نے کی۔ ایساری تاریخ ہے جس تاریخ نو اسی یکسر نظر انداز کر چکے ہیں۔ ساڑھا انہاں دے نال صرف تعلق عقیدت کی حد تک رہ گیا، وہ بھی زبانی اسی مسلمان اور بڑی معذرت نال کہاں گا کہ شاید اسی مرتب شماری دی حد تک مسلمان شاید اسی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دے اندر مذہب دے خانے دے اندر اسلام لکھوان جو بھی رہ گئے بس باقی اسلام نہ سارا جو سلوک ہے وہ سارا ساری اکھاں دے سامنے سے کسی کی کرتی ہے، باقی اسلام نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے یہ مقدس اور متبرک کامل مکمل اکمل ہر اعتبار سے کامل دین سانو عطا فرمایا اور اس دین نو صرف صحابہ واسطے نہیں سی بنایا، اس دین نو صرف انہاں لوگاں واسطے نہیں سی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین نو تا قیام قیامت آنے والے ہر فرد واسطے نافذ فرمایا، ہر فرد کامل کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے یہ دین مکمل کر دیتا، اپنی نعمت تمہارے کو مکمل کر دیتی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے واسطے اسلام نو بطور دین پسند کر دیا۔ اللہ کہے دین تمہارے واسطے میں نے پسند کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین سانو پسند کر کے عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین نال ساڈا سلوک کی ہے، وہ دین جو غالب ہمارے واسطے آیا اور جس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے صحابہ نے اس دنیا سے غالب کر کے دکھایا، جدوں کہ انہاں دی تعداد انتہائی مختصر سی، جدوں کہ انہاں دے کول وسائل بالکل نہ ہونے برابر، تعداد کے اعتبار نال بھی کم، وسائل و اسباب کے اعتبار نال بھی بالکل کچھ نہیں، تو کس وجہ نال وہ غالب آئے، کس وجہ نال وہ کامیاب ہوئے؟ اس دور دی دو سپر پاورز کسرا ایران اور کیسر روم کیا انہاں کے سامنے گھٹنے ٹیکن تے مجبور ہوئے؟ 60 بندیاں نے 60,000 کافراں دا مقابلہ کس طرح کر لیا؟ 1 لاکھ مسلمان 20 لاکھ کافراں کے مقابلے تے کس طرح کامیاب ہوئے؟ 313 مسلمان بے سر سامانی دی عالم 1000 کافر دے مقابلے تے کس طرح کامیاب ہوئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس طرح ہویا میرے دوستو کہ انہاں لوگاں نے اپنی جان مال عزت آبرو وقار ہر چیز اسلام تے لگا دیتی، ہر چیز لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتے انہاں کی مدد و نصرت واسطے اتارے اور جبریل سید الملائکہ فرشتوں کا سردار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کول اللہ کا پیغام لے کے آنے والا یہ فرشتہ جہادی جنگی لباس
کیوں اقبال نے کیا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی فرشتے ختم نہیں ہوئے اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے ختم نہیں ہوئے اللہ پاک کے قول مدد اور نصرت کے ذخائر ختم نہیں ہوئے سارا کچھ اس طرح ہی ہے قرآن بھی ہوئی نماز بھی ہوئی اللہ پاک کے وعدے بھی قرآن کے اندر موجود نے بدلیا کیے بدل مسلمان کے مسلمان بدل گیا مسلمان بھی وہی بن جائے تو جبریل آج بھی آن واسطے تیار ہے فرشتے آج بھی آن واسطے تیار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت آج بھی زمین میں اترتی نظر آئے گی شرط یہ ہے 51% مسلمان پورے مسلمان بن جا 51% صرف 100% نہیں مسلمانوں کی آبادی نہ آج کو زیادہ اپنی آبادی کو زیادہ جس دن مسلمان ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے پورے ہو جانے آج 90% مسلمان 90% مسلمان نماز تو پورے باقی احکامات کے بعد باقی احکامات کے بعد بچنے 90% مسلمان نماز تو پورے اندازہ لگانا ہے تو مطلب شماری کر لو ساڑھے گھر کے اندر کتنے افراد بالغ نے کتنے افراد بالغ نے جنہاں پہ نماز پڑھتے اور کتنے افراد باقاعدہ 5 ٹائم نماز ادا کرتے ہیں خود ہی پتہ چل جائے گا خود ہی پتہ چل جائے گا 90% مسلمان اللہ کا اسلام کے بعد ایمان کے بعد سب سے اہم ترین حکم پورا نہیں کر رہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز ہے ایک پورا نہیں کرتے پھر روزہ ہے پھر زکوٰۃ ہے حج ہے پھر جہاد ہے فی سبیل اللہ جان کے نہیں دینی ہے نماز پڑھ بات جیسے آتے نہیں اسی آسان حکم پورا کرواتے تیار نہیں کہ جان قربان کرواتے کس طرح تیار ہوا اسی آج تعداد اللہ کم نہیں تعداد 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,44,000 1,44,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور وہ اتنے مختصر ہو کے بھی قیصر و کسریٰ بدار ٹکر لے رہے ہیں بلکہ ٹکر ہی نہیں لے رہے انہوں کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں اور آج اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی 2.25 ارب اور زیادہ 2 ارب کے قریب کلمہ پڑھنے والے مسلمان مردم شماری کے اعتبار موجود نہیں لیکن انہاں کا وزن انہاں کی قدر انہاں کی اہمیت کسی کی نظر چلے ہندو بھی دبا رہے ہیں عیسائی بھی دبا رہے ہیں یہودی بھی دبا رہے ہیں جڑے کسی خدا نو نہیں مانتے کیمونسٹ وہ بھی دبا رہے ہیں جنہاں دل کرتا ہے انہاں پہ چڑھائی کرنا جا رہے ہیں کیوں وجہ یہ ہے کہ آج اسی صرف نام دے مسلمان ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سامنے یہ مثالیں رکھی ہیں اسی کائنات نے اسی آسمان نے اسی زمین نے بدر کی لڑائی دیکھی ہے اسی سرزمین نے اسی کائنات نے احد دیکھے ہے تبوک دیکھے ہے خندق دیکھے ہے حنین دیکھے ہے اسی نے یرموک کی لڑائی دیکھی ہے اسی نے کیسر و کسریٰ دے تاج اترتے دیکھے نے اسی نے کیسر و کسریٰ دے خزانے مسجد نبوی دے شہر دے اندر ڈھیر ہونے دے
فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں میں وہ ذات ہاں جس ذات نے اپنے رسول بھیجا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بالہدی ودین الحق، ہدایت کا پروگرام لے کے اور سچا دین لے کے۔ اللہ تیرے رسول سے آن کا مقصد کی ہے، اللہ تو نے جو ہدایت کا پروگرام عطا فرمایا ہے آن کا مقصد کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے یہ دین اسلام اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل اس واسطے فرمایا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ جب یہ دین آ جائے تو ایک ہی دین غالب ہوئے، کوئی اور دین اس سے غالب نہ ہوئے۔ علمی اعتبار نال، دلائل اعتبار نال اسلام روز اول کو غالب ہے، پیغمبر کا غالب رہے گا، لیکن سیاسی اعتبار نال، انتظامی اعتبار نال، ریاستی اعتبار نال، نظام کے اعتبار نال اس دین کا غلبہ اللہ نے مسلمان کی محنت نال جوڑے۔ جب مسلمان اس نو سیاسی ہر بات دی محنت اور کوشش متفق ہو کے کریں گے تو غالب آ جائے گا۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس نو غلبہ عطا کر کے دسے۔ بے سر و زمانی دا عالم ہے، اج دا دن ہے 17 رمضان المبارک، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے کھڑے نے۔ چند صحابہ 313 افراد میرے آقا علیہ السلام انہاں کے سامنے فرمانے نے میرے صحابہ دشمن کے مقابلے میں جانے ہیں، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کے دین کی سب بلندی بات ہے، تسی کی کچھ کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کھڑے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ شادی جان مال عزت آبرو سارا کچھ والے سے قربان۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے، اپنی وفاداری کا یقین دلایا، مہاجرین صحابہ یقین دلا رہے، لیکن میرے آقا پوچھتے پہلے مشورہ دو کی کریے، بار بار رائے لے رہے نے۔ انصار مدینہ جان کے کہ حضور سانو پوچھنا چاہ رہے ہیں، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، رئیس الانصار، انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا کہ تسی سانو پوچھتے پہ ہو، آقا اسی مولا کلمہ پڑھے اور یہ کلمہ صرف زبان کو نہیں پڑھیا، اسی اپنی دل و جان جو تسلیم کیتا ہے۔ یا رسول اللہ تسی حکم فرماؤ، اسی تھوڑے حکم سے اپنے گھوڑے دریاواں کے اندر پا لواں گے۔ آقا حکم فرماؤ، اسی اگ دے اندر چھلانگ لگان واسطے تیار ہاں۔ آقا لا تقولوا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اے آقا اسی اسرا نہیں کہاں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھی کہ اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل ہے میری قوم، چلو قوم عمالقہ کے نال جہاد کرنے واسطے نکلنا ہے۔ بنی اسرائیل والے کہنے لگے موسیٰ جہاد کرنا نہ کہنا، لڑن واسطے بھی تیار نہیں ہیں، جانا قربان کرنے واسطے بھی تیار نہیں، نعرے ماریں گے تھوڑے نام کی عقیدت اور احترام دیا تسبیحاں پڑھیں گے، تھوڑے زندہ باد کے نعرے مارنے واسطے تیار ہیں، جان دینے واسطے تیار نہیں۔ اے موسیٰ اسی لڑن واسطے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے نے نکلو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے تسی جاؤ گے لڑو گے میں کامیابیاں عطا کر دوں گا، اللہ کی مدد اور نصرت والے سامنے حال ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے نا اسی اپنی جانا قربان نہیں کر سکتے، بالآخر
کہاں گے آقا تسی تشریف لے جاؤ تسی حکم فرماؤ اسی تواڈے سجے بھی تواڈے کھبے بھی تواڈے اگے بھی تواڈے پیچھے بھی ہر جگہ اپنی جانا قربان کرواتے تیار فتبسم ضاحکا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا اٹھے آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا جزاک اللہ یا سعد بن معاذ اے سعد بن معاذ تیرے اللہ بہترین جزا عطا فرمائے تو نے میرا بوجھ ہلکا کر دیتا حضرت سعد بن معاذ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدو ایسی وفاداری دکھائی حضور نے مسکرا کے جواب دیا اور یہ مسکراہٹ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سرمایہ جنہیں واسطے حضور مسکرا دیا استاد دونوں جہان ہی بن گئے اور سعد بن معاذ نے دونوں جہان بن گئے غزوہ خندق کے موقع سے زخمی ہوئے زخم پھیل گیا اور اسی زخم کی حالت کے اندر انتقال ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی وفاداری دکھانا صلہ اللہ پاک نے دنیا سے بھی عطا فرمایا کہ سعد جدو دنیا تو رخصت ہو رہے سن تے سعد دا سر میرے آقا کے سینے نہ لگیا ہے حضور کے قدم جان نکلی حضور کی گود میں کئی صحابہ کی جان نکلی سعد بن معاذ وہ عظیم شخصیت ہے جس کا انتقال میرے آقا کی گود میں اس طرح ہوا کہ سعد کا سر میرے آقا کے سینے نہ لگیا ہوا ہے اور میرے آقا اس طرح کھڑیا ہوا ہے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے میرے آقا کی آنکھوں کے آنسو نے 33-34 سال عمر ہے انتہائی جوانی کی عمر 33-34 سال کی عمر اور جدو رخصت ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نے قبر کا انتظام کروایا تو جنازے کا بعد جب آپ علیہ السلام جنازے بعد میں جا رہے تھا تو آپ اپنی ہڈیاں چک چک کے چل رہے تھے ہڈیاں چک صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کیوں فرمایا سعد دے جنازے تو مجھے فرشتے اتنی تعداد میں نظر آ رہے ہیں کہ میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نظر نہیں آ رہی اس قدر فرشتے شریک نے اور سعد وہ عظیم ہستی ہے جس دی قبر دے اندر سعد نو رکھن تو پہلا میرے آقا خود لیٹے میرے آقا خود لیٹے پھر حضرت سعد کو اتاریا گیا صحابہ کہتے ہوتے سن کہ کدے سان موت کی تمنا نہیں ہوئی لیکن ایسے موقع جب آتے تھے کہ حضور خود قبر میں اتار دے یا خود قبر میں لیٹ دے تے سانو بھی رشک آندا سی کہ کاش ایدی جگہ ساڈی میت ہوئی پر حضور سانو اپنے ہاتھاں نال دفنا دے یہ صلہ ہے میرے اللہ کی طرف جڑا اللہ کے رسول وفاداری دکھاتا ہے اللہ پاک اسے دنیا سے بھی استعمال کرتے ہیں آخرت کی کامیابی میں کرتا ہے انصار مہاجرین کا یہ 313 کا رستہ تیار ہو گیا وقت انتہائی مختصر ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے طرف روانگی کا حکم فرمایا چلے گئے 313 افراد کے کول 70 اونٹ 2 گھوڑے چند تلواراں کوئی ساز و سامان نہیں اور کافر والے آ کے اچھی جگہ کا انتخاب کر کے بیٹھ کے ڈیرے جما کے انہاں واسطے ریتلی جگہ صحابہ پریشان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرمی کا موسم روزہ رمضان المبارک اور مئی کا مہینہ تھی مئی کا مہینہ انتہائی گرمی عرب کے صحرا تو حضور علیہ السلام واسطے علی خیمے کا انتظام کیا گیا حضور علیہ السلام اس خیمے کے اندر داخل ہوئے نال آپ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے کے پہرے دار ہیں یہ پہلے کے ساتھ اور حضرت صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام خیمے کے اندر یہ ساری رات میرے آقا نے میرے رب نے راز و نیاز کیا اللہ کی مسلمان اس قدر قابل ہو جائے کہ
اللہ رب العزت بھی اس دی عبادت تے ناز کرے اور اللہ پاک بھی اس دی عزت رکھے اس قابل ہوتے جائے کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ پاک کی تعریفات کے اندر حاضر ہے ساری رات دعا کرتے پہلے کندھے پر چادر مبارک اس پہ مسجد عالم کبھی لگ دیے کبھی کھلے دیے حضرت صدیق اکبر چادر ٹھیک کرتے نے فرماتے نے کبھی حضور اس طرح دعا کرتے کبھی آپ کبھی بے چین ہوتے یہ دعا اس طرح کبھی اس طرح اللہ کی مدد ہوگی جا رہی اللہم انہم الحفاظ العراة اے اللہ میرے یہ دیوانے بستانے پروانے بالکل ننگے پیر نے ننگے جسم نے اللہ دنیاوی مال و ثواب دے اعتبار نال انہاں دے کول کچھ نہیں ہے یا اللہ اے بھوکے نے اے ننگے نے پیر بھی ننگے جسم تو بھی ننگے نے مولا لیکن میرے ساری جمع پونجی ہے یہ اللہ میری پوری محنت کا خلاصہ ہے اے اللہ میری یہ ساری امت تیری بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو قربان کروا دیتی جا رہے یا اللہ مینوں انہاں دی عبادت تے انہاں دی وفاداری تے انہاں دے اخلاص تے انہاں دی وفاداری تے انہاں دی نیت ہے اتنا اعتماد ہے کہ میں کہنا اللہم ان تہلک هذه الإصابة لا تغفر في الأرض اے اللہ اگر خدا نہ خاصا یہ لوگ ناکام ہو گئے ختم ہو گئے تو میں گارنٹی نہ کہنا کہ دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا کیسے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں یہ میری 15 سال کی محنت ہے 15 سال 13 سال مکہ دوسرا سال مدینہ کے اندر ہے یہ 14-15 سال کی محنت کا خلاصہ ہے حضور علیہ السلام نے اس قدر جذبات اندر آ کے دعا مانگی اللہ نے جبریل اتاریا جاؤ جبریل فرشتے لے جاؤ اور جا کے میدان بدر اندر میرے محبوب نے یارہ کی حاجت کرو اور پھر نتیجہ تواڈے سامنے 313 افراد نے مکے کے سرداراں نے قریش نو ناکو چنے چبوائے ابو جہل جس نے میرے آقا نے فرمایا ان ھذا فرعون امتی یہ میری امت کا فرعون ہے اس نے میرے اللہ نے 2 چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ذریعے ختم کروایا چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ذریعے عتبہ شیبہ ولید تکبر و غرور کے پتر تکبر و غرور اتنا کہ یہ جدو میدان بدر کے اندر ہی آئے سب تو پہلے تو حضور کی طرفوں انصار مدینہ کے 3 صحابہ آئے عبداللہ بن رواحہ عوف بن مالک ایک اور صحابی آئے انہوں نے پوچھے تسی کون ہو وہ کہنے لگے اسی فلانے انصاری ہیں تو تکبر دیکھو کہنے لگا جاؤ تہاڈی ساڈی کوئی لڑائی نہیں تسی بکریاں چارن والے چرواہے جاؤ ساڈے خاندان دے لوگ بھیجو ساڈے مقابلے قریشی بھیجو انصار مدینہ نے اپنا حق میزبانی ادا کیا اس واسطے وہ پیش ہوئے حضور نے واپس بنا لیا جدوں انہوں نے تکبر نہ نعرے مارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساڈے قریشی موقع نہیں کہ ساڈے مقابلے چا چرواہے بھیجتے نے پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان دے 3 افراد بھیجے اپنے خاندان دے 3 افراد بھیجے فرمایا حمزہ اپنے چچا حمزہ نے فرمایا نکلو آگئے علی نکلو چچا دار بھائی ایک دوسرے چچا دار بھائی عبیدہ بن حارث نکلو 2 چچا دار بھائی اور ایک چچا میرے آقا نے انہوں نے مقابلے کر لیا یہ بھی کوئی خاندان دیتا عتبہ اور ربیعہ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھا اور ولید عتبہ کا بیٹا یہ بھی تینوں ایک گھر دے جدو کہ گل بات ہوئی کہنے لگا ہاں ہن مزہ آئے گا مقابلے دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مقابلہ عتبہ نال شیبہ دا مقابلہ عبیدہ بن حارث نال ولید دا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال حضرت علی حضرت حمزہ نے تو جلدی نال خاتمہ کر دیتا لیکن شیبہ دا راج چل گیا حضرت عبیدہ
ساڑھے کو ایٹم بم ہے نا، ایٹمی پاور، ساڑھے وزیر اعظم بھی کپڑے لوا لیتے ہیں اتنے جا کے، اور سانو بھی اتوں بیٹھ کے فون کرتے ہیں تو ساڑھے پیر کمتے ہیں، ساڑے عمران آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دے دلوں دے اندر صرف اللہ دا خوف، اللہ دے دین واسطے اپنے آپ کو ہر وقت پیش کرنا، یہ مسلمان دی شان سی، مسلمان دی شان سی۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے دل میں جو مال دولت اور ہوس کمالات اور غیر اللہ کا خوف کر دے، دنیا کی آکے اے چیز کر دے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہ دینا، آج چند کڑیاں دے اندر فیصلہ ہو گیا، 1000 کا لشکر، 313 مسلمان اور یہ بڑے بڑے سرداران قریش 24 کے قریب قتل ہوئے، 70 ٹوٹل اور 70 گرفتار ہوئے، شام ہوئی، فیصلہ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تمام سرداران قریش کی لاشاں بدر